अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जो सजा सुनाई गई है उसके बाद जो रिएक्शन का सिलसिला है वो जारी है। तो अभी तफसील से आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर क्या रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया कैसे इस पूरी सजा को और इस पूरे माहौल को देख रहा है। इसके साथ साथ जो जज साहब हैं जिनके बारे में ये खबर आई कि उन्होंने ये सजा सुनाई है, उनके अपने बारे में एक खबर बड़ी दिलचस्प शेयर हो रही है जिसने खुद इस पूरे ट्रायल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर कुछ गुफ्तगू की है और अल-कादर यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही, मैं कहूँगी, थोड़ी घटिया ही बात की है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी कमेंट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एकदम एक्टिव हुए हैं और वो भी मंजर में इन हुए हैं। उनका क्या किरदार होगा इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा को सजा तो सुना दी गई है। उसके बाद एक बहुत गम और गुस्से की लहर जो है वो दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी। अलबत्ता जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है वहां पर जो सूरत हाल थी वो थोड़ी मुख्तलिफ रही। मैं तो ज्यादातर अब वैसे टीवी देखती नहीं हूँ खबरों के लिए। मैं अखबारात या फिर जो दीगर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया है उसके हवाले से और अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता करके ही बात करती हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर कोई देखने को मिले तो पता यही चलता है कि जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि फैसले से मुतल्लिक बता दिया जाता है कि जी कब सुनाया जा रहा है, कैसा सुनाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ पूरा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वहां पर ये तक भी चैनल्स को आगाही दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि किस किस को आपने फैसले के फौरन बाद ट्रांसमिशन में इन करना है, किसका बीपर लेना है, किसका तज्जिया लेना है और उसने क्या बात करनी है। तो वो सारी लिस्ट भी फौरन फ्राहम कर दी जाती है। तो चैनल्स का तो अल्लाह माफ करे इस वक्त ये सूरत हाल और ये हाल बन चुका है और यही वजह है कि चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और कोई इनको देखना पसंद नहीं करता। लेकिन नेशनल मीडिया ने भले जो कुछ भी कहा हो, दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर ये जो खबर है एक तूफान की तरह चल रही थी और बहुत सारे इंटरनेशनल अखबारात ने, जराइद ने और न्यूज़ चैनल्स ने इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा को जो सजा सुनाई गई है उसको रिपोर्ट किया। बहुत सारे चैनल्स और अखबारात ने एज इट इज़ जो जज साहब की वर्डिक्ट थी उसको रिपोर्ट किया और फिर जो इसके साथ जुड़े हालात वाक़यात हैं उनको भी रिपोर्ट किया। ये भी बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब के वकला और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है जो कि हालात वाक़यात से तकरीबन दुरुस्त भी मालूम होता है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तो ये खबर जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बनी और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे, जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, अगर उनको भी आप सुने तो उन्होंने भी बेसिकली पाकिस्तान के निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ के ऊपर ना सिर्फ ये कि सवालात उठाए बल्कि उसे मुतनाज़ करार दिया और इसके साथ साथ वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान साहब की ये सजाएं जो हैं बज़ाहिर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं तो DW जो न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर भी इसी किस्म का तबसरा किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट इससे पहले भी हम देख चुके हैं, उनकी रिपोर्टिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। उनकी तरफ से भी यही ऑलमोस्ट इसका एक एनालिसिस पेश किया गया कि ये जो सारी कार्रवाई है ये कोई इतनी ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि फेयर ट्रायल की सूरत में हुई है। इसी तरह स्काई न्यूज़ पर, सिंगापुर न्यूज़ पर, TRT वर्ल्ड पर इसी तरह के मिलते जुलते तबसरे किए गए। ये तक कहा गया कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है ये किस तरह से डीप स्टेट रखता है और यहाँ पर चीज़ें कितनी कंट्रोल्ड हैं। ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक ग्रे डे है और हम मुतवातर ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिविल लिबर्टीज़ उस तरह की नहीं है कि यहाँ पर फैसलों को ये कहा जा सके कि ये आज़ाद फैसले हैं, गैर जानिबदार फैसले हैं, मेरिट के ऊपर फैसले हैं। तो हर किसी ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए और साथ साथ ये भी तज्जिया दिया कि ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक निज़ाम मुसल्लत है वो बज़ाहिर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को जेल में कैद रखने पर मुसर नजर आता है। और ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और बगैर एक इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इस्तेहकाम के बज़ाहिर इस मुल्क में किसी भी तरह की तरक्की या मईशत में कोई बेहतरी मुश्किल दिखाई देती है। तो ये सारे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मीडिया के जो है तबसरे और तज्जिए जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ, आप अंदाजा लगाइए कि उन लोगों को इन चीज़ों का पता चल चुका है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे लोग हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कितना नुकसान उठा चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी मैं नोटिस कर रही थी कि इस तमाम तर तज्जिए और तबसरों के साथ साथ ये बात भी मुसलसल की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कैसे इसके ऊपर रिएक्ट किया, उनकी पार्टी का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या था और आगे वो इस सारी सूरत हाल में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चैलेंज करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि अच्छा है कि ये मुझे सज़ा सुनाएं, आप देखेंगे कि ये अपना मुंह मजीद काला करवाएंगे और पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती होगी और पूरी दुनिया में लोग जो है वो इनका असल चेहरा देख सकेंगे। तो आज हमें कमोबेश यही सूरत हाल नजर आ रही थी और हर कोई इस पूरे निज़ाम के ऊपर सवाल उठा रहा था कि जिस अंदाज से ये सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान में भी आज मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, हर जगह पर इसके ऊपर जो अरकान पार्लियामेंट हैं PTI के, उनकी तरफ से एहतजाज किए गए, मार्च किए गए, कुछ मुजाहरे भी हुए और कुछ शहरों में छोटी छोटी रैलीज भी निकाली गई हैं। और लाहौर शहर में तो खास तौर पर हमें दोबारा से नजर आता है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, फौरी तौर पर लिबर्टी चौक हो, इमरान खान साहब की रिहाइश गाह हो, वहां पर फौरन पुलिस पहुंच जाती है कि जी वर्कर्स जो हैं वो यहाँ आकर कोई एहतजाज ना रिकॉर्ड करा सकें। तो ये तो एक प्रैक्टिस है कि लाहौर में तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि आप PTI के हैं और आप आके बाहर कोई फ्रीडम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक फाशिस्ट हसीना वाजिद की हुकूमत है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल लाहौर में भी रही और बाकी भी जगहों पर जाहिर है इसके ऊपर बात होती रही। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जो खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की एक फोरम बनाया गया था, उसमें भी हमने देखा कि उनकी तरफ से भी आज एक एक्टिविटी हुई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर बात भी की और उन्होंने कहा कि ये जो केसेस हैं ये क्यों हैं, कैसे हैं, ये सबको पता है और ये क्यों सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि इमरान खान इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। अगर आज वो ये कह दे कि जनाब मैं आपके इस निज़ाम को नहीं छेड़ूंगा तो उसकी सारी सज़ाएं भी ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, वो रिहा भी हो जाएगा। तो ये हमारे इस पूरे निज़ाम का हाल है। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि कोई ये नहीं है कि हम इमरान खान के मद्दाह हैं या उसके प्यार में पागल हैं, लेकिन हकीकत ये कि जब लोग उसको वोट कर चुके हैं तो फिर हम उसके साथ क्यों ना खड़े हों, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जिसको वोट मिले हैं वही हुकूमत बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक जंगोजदल जारी है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुल्क का कितना नुकसान हो चुका है। इसके बाद जो ये जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज थी, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि आपको पता है जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिहाइश गाह पर गए, वहां पर उन्होंने भी इनको सारी सूरत हाल में एतमाद में लिया और फिर उसके बाद उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी इनवाइट कर लिया कि वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएं। ये इंटरेस्टिंग बात है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले ये बात भी की थी कि अगर इमरान खान साहब से जेल में मिलना पड़े या उसकी इजाजत मिले या वो बुलाएं तो वो बिल्कुल उनसे मिलने के लिए जेल में भी चले जाएंगे। तो उनकी तरफ से भी ये बात की गई थी। पहले उनकी जो पार्टी थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, अब ये पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पार्टी है, लाइकली ये लोग भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। बहरहाल ये है तो नून लीग के लोग रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक टाइम के ऊपर, एक उसूली मौक़िफ़ के ऊपर उस जमात से अलहदगी इख्तियार की, तो इस लिहाज से ज़ाहिर है इनकी एक रिस्पेक्ट तो है। और इस वक्त जो 1 पॉइंट एजेंडा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि उस 1 पॉइंट एजेंडे यानी आइन की बहाली के लिए वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जी, इसके बाद इन्होंने मुश्तरका जो है एक स्ट्रैटेजी बनाने पर भी इत्तेफाक किया कि वो ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद फिर फर्दर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरह मुल्क में एक मोबिलाइजेशन करनी है। इसमें अब आगे इनकी कोशिश होगी कि मौलाना को भी इंगेज किया जाए, लेकिन बहरहाल मौलाना को साथ मिलाने में बड़े मसले मसाइल हैं। एक तो मौलाना खुद भी पूरी तरह शायद मिलना नहीं चाहते और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो बयानबाजी होती है, उसके बाद जो रही सही कसर होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये मुसलसल एक चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक जो है इसमें डेवलपमेंट जरूर हुई। आज जो इमरान खान साहब को फैसला सुनाया गया उसको कैसे रिपोर्ट करना है, इसके ऊपर जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि कुछ खास सहाफ़ी भी भेजे गए थे और ये जो खास तौर पर सरकारी सहाफ़ी थे ये भी गए हुए थे। अच्छा, एक जो कमेंट इमरान खान साहब का रिपोर्ट हुआ, कुछ रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जी इमरान खान साहब ने जब इतने सारे सहाफ़ी देखे तो उन्होंने कहा कि आज तो खिलाफ मामूल बड़े सहाफ़ी आए हुए हैं, लगता है आज पिक एंड चूज नहीं हुआ। और साथ ही ये भी बोले
کہ بندر بھی آئے ہوئے فیصلہ سنیں. اب یہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسے کچھ ورڈز استعمال کیے ہیں, لیکن اس پہ سب جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ ٹرول کر رہا ہے کہ یہ بیسکلی جو نون لیگی سرکاری صحافی وہاں پہنچے ہوئے تھے, جو اس مقصد کے لیے پہنچے ہوئے تھے کہ سارے ایونٹ کو کسی طرح وہ خراب کریں, عمران خان صاحب سے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کروا کے, یعنی خود ایسی حرکت کریں کہ جس کے اوپر وہ مشتعل ہو کے کچھ کہہ دیں اور اس طرح کوئی ہیڈ لائن بنا لیں. تو کچھ شاید اس قسم کی جو ہے وہ ان کی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پلاننگ تھی, اور انہوں نے وہاں پہ کچھ شور شرابہ کچھ ہنگامہ کیا بھی, زور زور سے بول کے کچھ بدتمیزی کے طریقے سے اس طرح سے کچھ حرکتیں بھی کی, اور عجیب و غریب سوال بھی کیے گئے تاکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح کسی ٹریپ میں لے کر کوئی ایسی ہیڈ لائن بنا سکیں. جیسے کہ یہ رضی دادا جو بہت ہی بلو دا بیلٹ باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ جی آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں, آگے محمد الرسول اللہ یہ پورا کیوں نہیں پڑھتے آپ. تو بیسکلی جان کے اس قسم کا کنٹروورشل کویشچن کرنے کی کوشش کی, لیکن خان صاحب نے اس کو بڑا سمارٹلی جواب دیا کہ یہ کیسا آپ نے سوال کیا ہے, محمد الرسول اللہ کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا, تو یہ کیا آپ نے سوال کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے جس طرح وہ کہتا نا جیسا منہ ویسی چپیڑ, اسی طرح کا جواب بھی دے دیا. دوسری طرف اسی طرح کی جو بندر والی بات ہے اس کے اوپر بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی یہ انہی صحافیوں کے لیے عمران خان صاحب نے کہا. اب میرے پاس ایسی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی نہیں, لیکن زیادہ تر رپورٹرز ویسے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے کیونکہ یہ وہاں پر اسی طرح شور و غل مچا رہے تھے, گل گپاڑا کر رہے تھے, اور مقصد ان کا یہی تھا کہ کوئی ہیڈ لائن کریٹ کی جائے, اور ساتھ میں یہ جا کے تاکہ رپورٹ کریں باہر کہ جی عمران خان صاحب تو بڑے ڈر گئے, کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد تو الٹا عمران خان صاحب کا قد اور بڑا ہو جاتا ہے, ان کو تو لوگ اور کوئی ہیرو کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے, بندہ ہے کہ جو اپنے خلاف سزائیں سن کر بھی نہیں گھبراتا. تو ان کو خاص طور پر آج اس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ حسن ایوب صاحب اور دیگر تو باقاعدہ باہر آ کے قسمیں کھا رہے ہیں قرآن کے اوپر کہ جناب عمران خان گھبرا گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کی بات بتانے کے لیے بھی, رپورٹ کرنے کے لیے ان کو قرآن کی قسمیں اٹھانی پڑی ہیں. یہ ان کی حالت ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا. مزے کی بات یہ ہے کہ قسمیں کھا کے بھی کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. یہ ان کی حالت ہے. اول تو آپ کو یہ کیوں اتنا یعنی ضروری لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے, اس سے کیا آپ کو فرق پڑے گا یا کیا فیصلے کو کوئی فرق پڑے گا, لیکن اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر گئے کیوں تھے. تو یہ ساری کہانی ہے. بہرحال ان سب چیزوں کے برعکس جو ایک اہم سٹوری آج بریک ہوئی ہے وہ جج صاحب کے بارے میں تھی, ناصر جاوید صاحب جو کہ جج صاحب جنہوں نے یہ سزا سنائی, ان سے متعلق یہ خبر بھی آج جو ہے وہ ڈسکشن میں آئی کہ ناصر جاوید صاحب جو ہیں یہ تو جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے. بیسکلی 2004 میں ہی ایک معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا, اور ڈسمس کرنے کے بعد ان کا جو معاملہ تھا وہ ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظر ثانی اپیل بھی فائل کی تھی جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. یعنی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ یہ نہ جج بن سکتے ہیں نہ کسی اور عدالتی عہدے کے اوپر کام کریں گے. ان کے اوپر کچھ میرا خیال ہے جھوٹا ایفیڈیوٹ وغیرہ دینے کا کیس تھا, کچھ اس طرح کا معاملہ تھا, جس کے بعد یہ چیز سپریم کورٹ میں سامنے آئی تھی. تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ان کا یہ سارا جو کیس تھا اس کو بھیجا تھا, جس کے بعد پھر یہ ججمنٹ آئی تھی. تو یعنی ایک ایسا بندہ جو کہ خود جج بننے کے قابل ہی نہیں تھا, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بندہ نااہل ہے جج بننے کے لیے, اس کو اسپیشلی اپوائنٹ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کر کے بعد میں یہ اسپیشل کیس عمران خان صاحب کا ان کے حوالے کیا گیا. تو کس طرح سے یہ سارا کیس پلان آؤٹ ہوا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور پھر جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا, جس طرح سے اس کے فیصلے مؤخر ہوئے, یہ سب چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور بظاہر آنے والے دنوں میں جب ہائی کورٹ میں یہ کیس لگے گا اپیل میں, تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے کیس کو مزید مضبوط کریں گی کہ جب ایک بندہ خود ہی جج بننے کے قابل نہیں تھا تو اس نے کیسے یہ کیس سن لیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو باہر آ کے شور مچاتے ہیں, بغلے بجاتے ہیں کہ جی یہ کیس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بعد میں یہی جو پروسیکیوٹر ہیں جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے خود مان رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیس تو ٹھیک سے نہیں ٹرائل ہو سکا اس کا, تو اس کو ریمانڈ بیک کر دیں. یہی انہوں نے سائفر کے کیس میں کیا, یہی انہوں نے عدت کے کیس میں کیا.
کہ جب آپ سے نہیں ثابت ہو رہا تھا کیس تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہو ہم سے بڑی ٹیکنیکل غلطیاں ہو گئی ہیں تو لہٰذا دوبارہ دے دیں. تو یہ ان کا حال ہے. یہاں بڑی بگلے بجا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بند کمروں میں ٹرائل ہوتا ہے, مینجڈ قسم کے اور دباؤ کا شکار ججز ہوتے ہیں اور ان سے من چاہے ان کو فیصلے پکڑا کر سنوا لیے جاتے ہیں, اور بعد میں جب کھلی عدالتوں میں یہ کیس آتے ہیں, بڑی عدالتوں میں, تو پھر وہاں پر کھلے جب ماحول میں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو سارا بھید کھل جاتا ہے. اسی وجہ سے آج جو انٹرنیشنل میڈیا نے تھو کی ہے آپ کے عدالتی نظام پر, وہ اسی وجہ سے کی. اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ہر کسی کو پتہ یہ سزائیں کیوں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے, عدالتیں کیسے آپ کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں. اب یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ جی کسی کو کیا پتہ چلے گا اور سب حقیقت مان لیں گے. تو آپ سزا سنا کر بھی مزید ذلیل ہوئے ہیں, اور جس کو آپ نے یہ سزا سنائی ہے اس کو اللہ نے اور عزت ہی دی ہے. آج میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بڑا ہی سیویئر قسم کا ریاکشن آیا ہے اور لوگوں نے بہت نفرت کا اظہار کیا ہے. آپ یہ سزائیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جی یار یہ بندہ کرپٹ ہے اور اس سے نفرت کریں گے, لیکن ہوا کیا ہے کہ جب بھی آپ نے سزا سنائی الٹا اس شخص کی محبت میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں, اور آپ کے لیے نفرت اور بڑی ہے. آپ کے لیے لوگ آپ کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ اس وقت جو ہے وہ عوام کی حالت ہوئی ہے. کسی کو شک ہے میرے ساتھ خود جا کر ساری باہر رپورٹنگ کر لے, آپ کو خود حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا. اور یہی جو صورتحال ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی میک اپ کر کے مصنوعیت کے ساتھ اس کو جس طریقے سے کور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کا ایک بہت بھونڈا سا جو اگزامپل ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں کہ جو آج کل ایک مہم پر نکلی پڑی ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, وہاں جا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ زبردستی جفیاں لگاتی ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں بناتی ہیں اور ان کے سامنے اپنی تعریفیں کرواتی ہیں اور کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کوئی عوامی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور آپ یقین کریں اتنی کراہت آتی ہے, سب فیک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بالکل فیک ہے, مصنوعی ہے اور جھوٹ ہے, اور جس انداز سے وہ لگ رہا ہوتا ہے وہ چیپ بھی لگ رہا ہوتا ہے. سوری ٹو سے مجھے یہ ورڈز یوز کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ بہت ہی چیپ لگ رہا ہوتا ہے. لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ کوئی کلاس ہے, کوئی مطلب آپ ٹھیک ہے آپ ہر لیڈر اپنا سیاسی طور پر ایک امیج بلڈ کرتا ہے یا کوئی اپنی ایک کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں اپنی جگہ بنا سکے, لیکن وہ اس قدر مصنوعی اور اس قدر فیک اور آرٹیفیشل طریقوں سے وہ کرے گا. یہ جو ہے وہ بہت کم اس طرح کی حرکتیں اس لیول تک لوگ جا کے کرتے ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ آج القادر کا بھی یہ فیصلہ آیا تو اس پہ بھی مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں کہ جناب اب یہ القادر یونیورسٹی بھی میرے پاس آ گئی ہے اور اب آپ دیکھیے گا یہاں پر ہم مذہب کی تعلیم بھی دیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی دیں گے اور کوئی جادو ٹونا نہیں سکھائیں گے. مطلب یہ خاتون کسی ٹائم بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی ٹائم آپ جو ہے کوئی بہتر بات کر لیتے ہیں, کوئی آپ پڑھی لکھی بات کر لیتے ہیں, کوئی آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے گری ہوئی باتیں کرنی ہے, کبھی کبھی آپ کچھ بہتر بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ خاتون ہر وقت صرف سطحی گفتگو کر سکتے ہیں. مطلب اتنی عامیانہ پن ہے ان کی گفتگو میں, ان کو کیری کرنے میں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں ویسے جو کہتے ہیں کہ جی ان کا کیری کرنا بڑا پسند ہے. معذرت کے ساتھ مجھے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح کی ان کی بھی چوائس ہوگی. اتنا ہلکا پن ہے, آپ اندازہ لگائیے. کبھی آپ مجھے کوئی, چلیے آج آپ ایک سوچ کے نا ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیں کہ کوئی ایک علم کی بات جو ہے اس خاتون کے منہ سے کبھی آپ نے سنی ہو جو آپ نے پہلے کبھی کہیں نہیں سنی کہ یار یہ بات انہوں نے بڑی گہری کر دی ہے. اتنی ہلکی باتیں, مطلب اگر یہ کوئی لیکچر دینے آئے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو, کالج کے اسٹوڈنٹ کے بچوں کو, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر, مطلب جو لیڈر ہوتا ہے نا ویژنری لیڈر, اس کے پاس ہوتا ہے کہ آپ بچے کو جا کے کچھ سکھاتے ہیں, کچھ بتاتے ہیں, کچھ اس کو آگے بڑھنے کے سکسیس کے طریقے بتاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم نے کس طریقے سے جو ہے وہ لائف میں, آپ بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کیسے اپنی لائف میں اچیومنٹس حاصل کی ہیں, وہ ڈوئر کیوں تھے, کیا کی ہے سکسیس تک جانے کے لیے. آپ مطلب اپنی لائف کے ایکسپیرینسز اس سے شیئر کرتے ہیں کہ کب آپ ٹوٹے, کب آپ ہارے, پھر آپ کیسے اس سے نکلے اور کیا آپ نے محسوس کیا, اور آپ ان کو اس سے گائیڈ لائن دیتے ہیں. آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, آپ وہاں سے ان کو نچوڑ اپنی زندگی کا دیتے ہیں. اور جس عورت نے ساری زندگی کی نہ کوئی کام کیا ہے, نہ اس نے پڑھا ہے, نہ اس نے لکھا ہے, جس کو جو علامہ اقبال کے مزار کے اوپر 2 لفظ نہیں لکھ پا رہی تھی, اس کے آگے آپ بچے بٹھا دیں تو وہ تو یہی کہیں گے نا ہاؤ سویٹ, ہاؤ نائس,
میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں اس تصویر میں, آپ کتنی پیاری ہو, آ جاؤ میرے ساتھ تصویر بنا لو, وہ اس طرح کی جب باتیں کرے گی تو وہ یہی کچھ سکھا سکتی نا. اب کہتی جی میں جادو ٹونا, تو پھر آپ کیا جادو ٹونا نہیں سکھائیں گی؟ وہاں تو ویسے جادو ٹونا سکھایا نہیں جا رہا, اور وہاں تو جو مذہبی تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے, اور بڑے اچھے لیول کی, انٹرنیشنل لیول کی دی جا رہی ہے. باقی آپ نے کیا سکھانا ہے؟ آپ سے تو اسکول نہیں چل رہے, جو پنجاب کے اسکول ہیں آپ نے بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ کر دیے کہ آپ سے اسکول نہیں چلائے جا رہے. آپ کیا یونیورسٹی چلائیں گی؟ اور یونیورسٹی میں آپ کیا سکھائیں گی؟ یہ کہ ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے, یہ کہ لوگوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیسے کرنا ہے, یہ کہ بد زبانی کیسے کرنی ہے, یا آپ یہ سکھائیں گی کہ جناب کس طرح سے جھوٹ بولنے ہوتے ہیں کہ میری لندن تو کیا, پاکستان میں بھی تو کیا, تو کہیں کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. اور یہ کہ آپ نے چیزیں سکھانی ہے بچوں کو جا کے, اس طرح آپ نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. تو یہی کچھ ہی آپ کے پاس ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے لوگ مسلط ہیں کہ جن کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, جو اتنے سطحی قسم کی سوچ رکھتے ہیں, اتنا عامیانہ پن ہے ان کے اندر, سوائے شو آف کرنے کے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, آپ بہت مہنگے برانڈز پہن سکتے ہیں, آپ نقلی ناخن لگا کر, نقلی پلکیں لگا کر, نقلی سکن لگا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان رکھ رہے ہیں, اور اپنے برانڈز پہن کے لوگوں کو یہ مروب کریں. یہ بہت پرانی فیشن کی چیزیں ہو گئی ہیں, اس سے اب لوگ مروب نہیں ہوتے. جو آپ کی سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو لیڈرز کو جانتے ہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے کوئی اب آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتی. اس کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اب یہ نقلی 4-5 اپنے ارد گرد لوگ کھڑے کروا کے, دھکے دے دے کے, ویڈیوز بنوا کے, یہ جو آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو حق حاصل, آپ سیاست کریں, لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کریں, آپ لوگوں کے ہی پیسے بانٹ کر ان میں اگر تھوڑے بہت اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پبلسٹی سٹنٹ کر رہے ہیں, ضرور کریں. لیکن کم از کم جو یونیورسٹیز کے اوپر آپ لوگ یہ ایک مذاق کر رہے ہیں, یا اس کے اوپر جو آپ اس طرح کی جملے بازی کر رہے ہیں کہ جی یہ جادو ٹونا سکھایا جا رہا ہے, یہ اپنی سیاست ادھر آ کے نہ چمکائیں. آپ جہاں پر دین کی بات ہو رہی ہو, جہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی گھٹیا سیاست کو بیچ میں لے کے آئیں. بہرحال اس ساری بات کو چھوڑیے آپ, ہوپ فلی کہ جسٹ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس ہمارے سے کوئی گناہ ہو گئے پنجاب والوں سے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے نمونے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد ہماری جان چھڑوائے. لیکن آگے کے جو دن ہیں جی تھوڑے آپ کو مشکل ضرور نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا. جو آگے ایک بلڈ اپ ہوا ہے سارا منظرنامہ, اس کے اوپر اب مزید پی ٹی آئی اپنا آواز بھی اٹھانے جا رہی ہے. انٹرنیشنل سطح پر 12 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس 12 رکنی کمیٹی کا کام ہی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں ان کو انگیج کرنا ہے. تو آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں گے کہ جو میکسیمم یہ کر سکتے تھے یہ کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ریورس کا بٹن جو ہے وہ دبنے والا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.